بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ سب کے لیے اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اور کافی دنوں سے آپ سب کے ساتھ کوئی ولاگ جو ہے، کوئی ویڈیو جو ہے وہ شیئر نہیں کی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ولاگ شیئر کیا جائے۔ میرے پاس یہ کچھ کلپس پڑے تھے ٹریول کے دوران، تو یہ کچھ ایوننگ کے ہیں، کچھ نائٹ ٹائم کے ہیں اور کچھ ڈے ٹائم کے بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کو جوڑ کے ایک کلپ بنایا جائے، ایک ویڈیو بنائی جائے، ان کلپس کو جوڑ کے ایک ولاگ بنایا جائے اور وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ ایسی دعائیں آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ جو ہمارے لیے پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ان دعاؤں میں سب سے پہلی جو دعا ہے نا وہ ہے سونے سے قبل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی فضیلت، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ اور یہ جو ایک 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2، اور حدیث ہے کہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت تلاوت کر لے وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور صرف جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ماشاءاللہ سے اتنی پیاری حدیث ہے کہ رات بھر کے لیے وہ جو ہے وہ اسے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جی جو فضیلت آتی ہے نا سورہ ملک کی، سورہ ملک جو ہے نا میں نے آپ سب کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ ضرور لوٹ کر جانا ہے، تو سورہ ملک جو ہے یہ اللہ پاک سے جو ہے نا اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اور تب تک سفارش کرے گی جب تک کہ اسے وہ جنت میں نہیں لے جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ عذاب قبر سے بھی روکتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سورہ ملک ہے اگر آپ اس کو روزانہ پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں رات کو، تو اتنی جلدی آپ کی کہہ لیں جس کو کہتے ہیں نا زبان پہ چڑھ جاتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے کہ یہ اگر آپ روٹین سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بہت ہی جلد آپ کو جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو حدیث بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 30 آیات والی ایک صورت ایسی ہے کہ اس نے جس آدمی کی سفارش کر دی اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور یہ بہت ہی کہہ لیں کہ آسانی سے تھوڑے سے ٹائم میں اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا روانگی کے ساتھ نہیں پڑھتے، تھوڑا اٹک کے پڑھتے ہیں، تو پھر بھی 10 یا زیادہ سے آپ 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اس سے کم ٹائم ہی لگتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اتنا کا ٹائم ہمیں جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے رات کو۔ اور اس کے علاوہ جی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے چاروں کل ہیں، صبح شام اس کا اہتمام جو ہے وہ لازمی کریں، اور صبح شام کی جو حفاظت کی دعائیں ہیں وہ لازمی پڑھیں۔ آج کل جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، نہ صرف اس دوران ان سب دعاؤں کا اور ان سب چیزوں کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی، اور حفاظت کی جو دعا ہے صبح کو جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بہت ہی خوبصورت یہ دعائیں ہیں، اور ان کا اہتمام نہ صرف آج کل کے دنوں میں ہمیں جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روٹین میں ان کو جو ہے نا شامل کر لیں، صبح کو شام کو، اور آپ اپنی زندگی میں بہت سارے چینجز جو ہے نا جب آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کر لیں گے اپنی روٹین میں، تو آپ بہت سارے چینجز جو ہیں وہ خود بخود محسوس کریں گے کہ واقعی جو ہے ان کے پڑھنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ لائف میں چینج آتا ہے۔ اور نا
ایک یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ رات کو اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو، یا اگر آپ نماز تہجد کی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کے لیے اٹھتے ہیں تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کے وقت بیدار ہو اور پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی، تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو نماز بھی قبول ہوگی۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ دعا، یہ کلمات ہیں، اور یہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ پاک وہ ضرور جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ کلمات ہیں۔ تو ان کو جو ہے روٹین میں بھی آپ پڑھیں تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی جو کہہ لیں کہ اذکار ہیں، کلمات ہیں، نہ صرف آپ خود پڑھا کریں بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو ضرور سکھایا کریں، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت ساری محفلیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جس میں کہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت ہی فضولیات کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں کہ نہ تو کوئی دین کی بات ہوتی ہے، نہ ہی کوئی کہہ لیں کہ ایسی بات ہوتی ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو، بہت ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے کہ بس کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وقت کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ۔ تو بہتر ہے کہ جب ہم کسی محفل میں بھی بیٹھیں، مل کے بھی بیٹھیں، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی اچھی بات شیئر کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے بھی، آپ 10 لوگوں کی محفل میں بیٹھے تھے، کسی ایک بندے نے بھی اگر اس بات پہ عمل کر لیا اور اس نے اپنی زندگی میں وہ اپنا لی ہے، تو نہ صرف اس کو اس چیز کا اجر ملے گا بلکہ آپ نے جو ہے وہ ذریعہ بنے تھے اس کو اس کہہ لیں کہ نیکی کی طرف لانے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ پاک جو ہے وہ ایک نیکی جو ہے اس کے کرنے سے آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہماری زندگی کو جو ہے وہ آسان بناتے ہیں، اور ان دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ نا میں آپ کو بتاؤں، یہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اس کے لیے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے، تو جو ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی باتھ روم میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ اسکول جاتے ہیں اور وہاں پر وہ یا مختلف جگہوں پر باہر نکلتے ہیں، جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ تو ہمیں چھوٹے بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی وہ ٹوائلٹ میں جائیں وہ یہ دعا جو ہے وہ لازمی پڑھیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنی۔ اور جب وہ اسکولوں میں اور باہر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ جاتے ہیں باتھ روم وغیرہ میں، تو یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو کہہ لیں کہ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی دعا لگ رہی ہے، لیکن اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری دعا ہے، اور یہ بچوں کو لازمی یاد کروانی چاہیے اور بڑوں کو سب کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جی اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، گھر سے جب ہم نکلتے ہیں وہ دعا بہت ہی ضروری ہے پڑھنی۔
تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ اپنے گھروں کے ڈور کے جب اندر والی سائڈ پہ نا باہر نکلنے سے پہلے اگر آپ یہ دعا لکھ کے لگا دیں ترجمے کے ساتھ، اور جو ہے وہ گھر سے باہر جانے لگے تو اس سے کہیں کہ آپ یہ دعا جو ہے نا وہ لازمی پڑھیں، تو وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور گھر سے باہر نکلتے وقت کی تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھ لے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت میسر آ گئی اور تجھے یہ دعا کافی ہو گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اور یقین مانے وہ بندہ جو ہے نا اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، نہیں طاقت نقصان سے بچنے کی اور نہیں طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور یہ اپنے گھروں کے اگر آپ لگا دیں ڈورز کے اوپر اندر والی سائڈ پہ کہ جو بھی جو ہے وہ باہر جانے لگے وہ یہ دعا ضرور پڑھیں، تو آپ کے لکھنے سے بھی جو ہے وہ چیز جو ہے وہاں پر لگی رہے گی، اور جو بھی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور جب ہم روٹین سے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو یہ ہماری عادت بن جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جب ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا تو یہ ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے کہیں دیکھ کے جو ہے وہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نا، لکھی ہوئی دیکھ کے ہمیں یاد ہی ہو جاتی ہیں، تو بہت آسانی سے یہ جو ہے نا پڑھ لی جاتی ہیں۔ اور دیکھنے میں تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن ان کے فائدے، ان کا آپ کی زندگی پہ اثر جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور بڑی یہ خوبصورت دعائیں ہیں، اور ضرور یہ سب کے ساتھ آپ شیئر بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، خوش رہیں، ہمیشہ سب کو خوش رکھیں، سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔